بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید مصر کے حکمران بنے تو اس نے کہا، یہ وہ ملک ہے جہاں کے حاکم فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، پس میں اس پر کسی ذلیل کو حاکم کروں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک حبشی غلام جس کا نام غزیب تھا، اس کو مصر کا ولی بنا دیا۔ اس حبشی غلام کی عقل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار کسانوں نے شکایت کی کہ دریائے نیل کے کنارے ہم نے کپاس کاشت کی جسے بے موسم کی بارش نے تباہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ تم اس کی جگہ اون کاشت کر لیتے تاکہ وہ تباہ نہ ہوتی۔ ایک بزرگ نے جب اس حبشی غزیب کی یہ بات سنی تو کہا کہ اگر عقل کی بدولت رزق کی تقسیم ہوتی تو پھر بے وقوف تو بھوکا ہی مر جاتا۔ اللہ عز و جل بے وقوف کو عقل مند کی نسبت زیادہ دیتا ہے کہ عقل مند اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ رزق اور عہدے کی تقسیم اپنے کمال کی بدولت نہیں ہوتی، بلکہ لوہے محفوظ پر لکھے گئے رزق کے مطابق ہے۔ کیمیا گر غصے میں مر جاتا ہے جبکہ بے وقوف کو خزانہ مل جاتا ہے۔ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بد لحاظ اور کم عقل ترقی کر جاتا ہے اور عقل مند اور عزت کرنے والا پیچھے رہ جاتا ہے۔ حاصل کلام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں دنیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ مال و دولت کا حقدار تو عقل والا ہونا چاہیے، مگر وہ بے وقوفوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ بس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے تو علم و تقوی کی۔ دنیا کا مال تو دشمنوں کے پاس بھی بے شمار ہے، مگر ان کے پاس وہ علم نہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں اور اپنی پیدائش کا مقصد جان سکیں۔ دنیا داروں کے گرد گھومنا جہالت کی نشانی ہے اور اہل علم کا قرب حاصل کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے اور وہ لوہے محفوظ پر لکھ چکا ہے کہ کس شخص کو کتنا رزق ملنا ہے۔ بس اگر کوئی امیر ہے تو وہ اس کو اپنی ہوشیاری نہ جانے، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہ غم نہ کرے کہ شاید اس میں وہ ہوشیاری نہیں جو ایک امیر شخص میں ہوتی ہے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔